اب اس کے بعد سمجھیے کہ یہ لفظ بنا کہاں سے ہے۔ عربی زبان میں نفقن یہ اسم ہے، یہ سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں اور درمیان میں راستہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے، زیر زمین ہے۔ عام طور پر یہ سرنگ ہوتے تھے کہ جو محل ہوتے تھے یا قلعے ہوتے تھے جن میں بادشاہ بھی ہے، راجا ہے، مہاراجا ہے، نواب ہے، تو اگر فرض کیجئے کہ اس پر باہر سے حملہ ہوا اور حملے میں اب محسوس ہوا کہ ہماری پیش نہیں جا رہی، اب جو ہے غنیم جو ہے دشمن وہ قلعے میں یا محل میں داخل ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ باہر تو اب اس کا نرغہ ہے، نکل کر جانا بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے زمین دوز راستے رکھتے تھے کہ محل کے اندر سے ایک سرنگ شروع ہوئی، وہ سرنگ جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر دوڑتے چلے گئے گھوڑوں کے اوپر، اور وہ کہیں جا کر دور جنگل میں وہ سرنگ کھل گئی تو وہ باہر نکلے اور دوڑ گئے۔ تو یہ ہے نفقن۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ انعام میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش کا ذکر ہے کہ یہ جو آیتیں مانگتے ہیں، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں معجزوں کا، اگر انہیں کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کمبخت ایمان تو نہیں لائیں گے، منہ تو بند ہو جائے گا ان کا۔ لیکن ابھی تو ان کے حوصلے بڑھے ہوئے ہیں کہ اگر نبی ہے تو دکھاؤ ایسے معجزے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے، اور عوام الناس پر ان کا اثر ہو رہا ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ معجزہ قرآن ہے، جسے ہدایت کی طلب ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ لہذا وہاں آتا ہے کہ اے نبی ان کان کبر علیک اعراضہم، اگر آپ پر ان کا اعراض، ان کی دوری، بے رخی بہت شاخ گزر رہی ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو زمین میں کوئی سرنگ کھود لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور لے آئیے کوئی آیت، ہم نہیں دکھائیں گے، ہمارا فیصلہ قطعی ہے۔ تو نفق کا لفظ وہاں بھی آیا۔ ایک دوسرا لفظ عربوں کے ہاں مستعمل ہے نافقہ۔ نافقہ کہتے ہیں گوہ کے بل کو۔ گوہ جو ہے وہ ایک بڑی چھپکلی ٹائپ جانور ہوتا ہے اور عرب اس کا گوشت کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور وہ زمین کے اندر جو ہے اپنا ایک کھو بنا کر اس میں رہتا ہے، اور اس نے اس کے لیے دو دروازے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا شکار کیا جاتا ہے شکاری کتوں کے ذریعے سے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ کتا ادھر سے آ رہا ہے تو وہ ادھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر دیکھتا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نافقہ۔ تو نفقن سرنگ جس کے دو منہ ہیں، نافقہ گوہ کا بل جس کے دو منہ ہیں۔ اب یہاں سے ہے اصل میں تصور کہ ایک تو دو منہ انسان، ایک انسان جب اہل ایمان سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، کافروں سے ملتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔ ذو الوجہین جس کو عربی میں کہتے ہیں، دو منہ، دو چہروں والا۔ اس کا ایک چہرہ جو ہے مسلمانوں کے سامنے ہے، دوسرا چہرہ کفار کے سامنے ہے۔ لیکن اس میں جو اصل شے پنہا ہے وہ کیا ہے؟ تحفظ، اپنی ذات کا تحفظ۔ نفق بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لیے بھاگنے کا ایک راستہ رہے، اور نافقہ کا جو بل ہے وہ بھی دو منہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ کتے کے شکار سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو گویا کہ منافقت یا نفاق کی اصل روح کیا ہے؟ تحفظ مال و جان، جس کو کہا ہے اقبال نے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اے مرد مومن تو اپنی جان اور مال کو بچا بچا کر نہ رکھ، اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہاں تک کہ تیرا جسم جو ہے اگر اللہ کی راہ میں کاٹ دیا جائے، چیر دیا جائے، تو یہ کٹا پھٹا جسم جو ہوگا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا بنسبت تیرے اس ثابت جسم کے۔ جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک جو تھا، آپ کی ناش مبارک، اس کی ناک کٹی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ جو ہے چبایا گیا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ اعضا بریدہ لاشا جو ہے حضرت حمزہ کا، یہ اللہ کی نگاہ میں جو قدر و قیمت رکھتا ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک در حقیقت یوں سمجھیے، کسی بھی انقلابی تحریک میں، یہ نوٹ کر دیجئے لفظ، انقلابی تحریک وہ ہوتی ہے جو کسی نظام کو بدلنا چاہے، اور نظام کو بدلنے میں شاید بات ہے شروع میں دعوت ہوگی، اپنے خیالات کو عام کیا جائے گا، پھر منظم کیا جائے گا،
پھر یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے گی، پھر نظام کے خلاف کھڑے ہو کر بغاوت کی جائے گی، اور اس میں ظاہر بات ہے جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے۔ انسان جو ہے سب سے پیاری چیز جان ہے، جب اس میں آرمڈ کانفلکٹ کا مرحلہ آئے گا، تصادم کا وقت آئے گا، مسلح تصادم کا وقت آئے گا، یا غیر مسلح تصادم بھی ہو، غیر مسلح بغاوت بھی ہو، تو گولیاں تو چلیں گی، سینوں کے اوپر گولیاں تو کھانی ہوں گی۔ تو اس مرحلے پر اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دنیا کے اندر۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ اس نظریے کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کی کیفیت ہوتی ہے ہرچے باد آباد ماں کشتی درآب انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے کشتی جو ہے دریا میں ڈال دی ہے، اب کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جئیں گے، اور کشتی ڈوبتی ہے تو ہم کشتی کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ یعنی اس کاز کے ساتھ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن۔ ایک وہ کم ہمت لوگ ہوتے ہیں، ضعف ارادہ کے مریض ہوتے ہیں، ان میں استقامت نہیں ہوتی، انہوں نے دعوت تو انہیں اچھی لگی، قبول کر لی، مارکسزم جو ہے دل کو بھایا، دماغ کو بھایا، قبول کر لیا، لیکن جب سار کی فوجوں کا سامنا ہوا تو بھاگ نکلے۔ یہ کمزور لوگ۔ اسی طرح ایمان اچھا لگا اور ایمان لے آئے، واقعی فطرت کے مطابق بات ہے، ایمان کی راہ میں تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، مصیبتیں آئیں اور آزمائشیں آئیں، یہاں تک کہ جب آزمائش یہ ہو گئی کہ اب نکلو اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو پھر اب پسپائی اختیار کی، رفتہ رفتہ پیچھے کو ہٹنے شروع ہوئے۔ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو رفتہ رفتہ ابتدا میں ان کے مرض کو ہم کہیں گے ضعف ایمان، لیکن ہوتا ہوتا وہ منافقت اور نفاق تک پہنچ جاتا ہے، اس کی تفصیل میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ بچاؤ جو ہے جان کا، مال کا بچاؤ، اور اس کے لیے دو رخا پن پیدا کر لینا کہ اپنے سارے انڈے جو ہیں ڈونٹ کیپ آل یور ایگز ان ون باسکٹ، کچھ دوسری باسکٹ میں بھی رکھو، تاکہ ایک باسکٹ اگر ٹوٹ جاتی ہے تو سارے کے سارے انڈے تو ختم نہ ہو جائیں۔ لہذا کچھ دوستی اہل اسلام سے بھی رکھو، اگر انہیں فتح ہو جائے تو ہم کہیں گے ہم آپ کے ساتھ تھے، اور کچھ نہ کچھ تعلقات کفار کے ساتھ بھی رکھو، اس لیے کہ بالفعل اگر کفار کا غلبہ ہو گیا تو ہم ان سے کہیں گے دیکھیے ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم انہیں آپ کو ان کی خبریں نہیں پہنچاتے رہے، ہم آپ کو ان سے بچاتے نہیں رہے ہیں، دیکھیے فلاں موقع پر ہم نے فلاں ہیلا کیا تھا جس سے کہ آپ بچ گئے تھے۔ تو یہ ہے کہ دونوں طرف اپنا ایک موقف برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ ان کے لیے اپنے جان اور مال کے تحفظ کا معاملہ تھا۔